بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد میں ایک ایسا شخص گزرا جسے تاریخ میں شداد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہاں پر ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین تھی۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال پہلے آباد تھے۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز کھیتیاں، جانور، پانی اور وافر خوراک دے رکھی تھی۔ ان نعمتوں کی فراوانی نے اس قوم کو بھٹکا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے۔ لہٰذا قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، مگر قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوئے۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا دل بند تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کے بارے میں بتایا اور جنت کا سارا نقشہ بیان کیا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ باز نہیں آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی وہاں پر جاری کر دیں۔ دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول بھی وہاں پر لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے میں بہت ماہر تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت اور قوت بخشی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض آ چکے تھے اور شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر 100 بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بھی کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہو کر اپنی فوج کے ہمراہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی زین پر تھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میرا نام اسرائیل ہے اور میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے مہلت مانگی، مگر فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ شداد بہت گڑ گڑایا اور رویا، مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی عرصہ بعد آباد ہوا تھا اور اس شہر نے کافی ترقی کر لی تھی۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے اور یہ حصہ آج کل عمان میں شامل
شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 1000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک آباد تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم اس جنت کا نام ہے جو شداد نے بنوائی تھی، اور یہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محل تیار ہو گئے اور شداد نے اپنی جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول تھے، اتفاق سے ایک بار ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس کے میناروں اور دیواروں پر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو بالکل ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ اسی کیفیت میں اٹھ کر شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے جہاں حضرت امیر معاویہ موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ شہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت بیداری میں دیکھا ہے یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بھی بتائیں اور بتایا کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، اور ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا تھا، اور وہ شہر سب کی نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ علماء نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پہ 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جا پہنچے گا اور وہاں اس کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے